آیا کریمہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا۔ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے۔ درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا۔ غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش۔ سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار حرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے۔ جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی، پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے، آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں۔ آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹوئیں ہی ماریں گے، وہ مریں گے نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو، اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں، یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا، جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا، حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے۔ فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے۔ لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نیرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر
کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں۔ تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے۔ یہ تو کس بات پہ راضی، کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، لہذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا۔ آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا، وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے جینا مشکل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی آپ جو مرضی کر لیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں؟ یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ جس کو حق جان لیں، جس کا علم آ جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے، پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، فقط اپنے رب سے ڈرو۔ اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں، حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو بھائی ڈرنا کس بات کا؟ پریشانی کس بات کی؟ آزمائش کس بات کی؟ آپ کتاب و سنت کو پڑھیے، عقیدہ توحید مضبوط کر دے گا، طاقتور کر دے گا، آپ کو کبھی کسی جگہ بھی ڈر کے، سہم کے، جھجک کر وقت نہیں گزارنا پڑے، آپ مضبوط افکار کے مالک ہو جائیں گے، آپ کو فکری توانائی ملے گی۔ شرط یہ کتاب و سنت کو پڑھیں، تعلیم یہاں سے لیں، اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کریں، طاقتور ہو جائیں۔ میں آج دیکھتا ہوں لوگ تیزی سے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، دباؤ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ
لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتا ہے اس نے نفرت نہیں کرنی، اور جو ایک دفعہ مخالف ہو گیا ہے نا، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں، پھر آپ کی صحیح بات بھی اس کو صحیح لگتی، اس کا ذہن بن گیا نا، اس نے کرنی مخالفت ہے۔ آپ کچھ بھی کر لے، کسی لحاظ سے بھی کر لے، کسی طور بھی کر لے، طاقتور ہو جائے، مضبوط ذہنی بنیادوں پر زندگی کو استوار کرے، آپ طے کریں مدد اپنے اللہ سے لینی ہے، آپ محسوس کریں گے بڑا لمبا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا، بڑے دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ بڑی جلدی گزرنے لگیں گے، اور جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ مدد کرے گا۔ آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہاں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا، لیکن آپ بڑھیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے۔ حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے، حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی، حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے۔ حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے۔ تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا، جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا زیرک تھا، باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں، ان کی بھی بات سنوں گا۔ اب تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ پہلے ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے، کہنے نے وہ تے آ گیا، تینوں تے صدنا پہ ہے، چونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا ہے، پہلے آ گیا، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ، دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا، میں بلاؤں گا۔ بلایا، مسلمان آئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا، ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی۔ نجاشی بڑا خوش ہوا، مسلمانوں کو بھیج دیا۔ کافروں نے ایک اور چال چلی، ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا۔ ملک ان کا ہے، عقیدہ ان کا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا، جناب جعفر طیار آئے، دوبارہ بلایا، سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں۔ فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبا ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے، لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا، اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ۔ اب بولتا کوئی کیسے؟ سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے، تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا، میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں، میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، وہ شعوری پختگی نہیں، وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں، وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں، وہ وارفتگی نہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ میرے عزیز چھوڑ دے لوگوں سے ڈرنا، طاقتور ہو، ذہنی طور پر مضبوط ہو۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی، مصلی مضبوط کرے گا، اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا، درود و سلام مضبوط کرے گا، قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے، نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی، طاقتور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، فکری توانائی آئے گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے، انہیں ادب آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد پہ، اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟ حضور وہ بوڑھے ہیں۔ فرمایا جا جا کے ان کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے، جنت ان کے قدموں میں۔ یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔
بڑی کتاب، اب تو سیشن ہونے لگے ہیں، پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھی نا. اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ، اور اکیلے کمرے میں تو تنہائی کا شکار ہے، تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا، کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں. بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو، لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر. 3 باتیں. ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا. لباس انسان کو سجا دیتا ہے. یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا. یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے، یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے. مل جل کے، یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں. اس درجے کی روایت دوسری نہیں. یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے پانی پینا تھا. او کما قال، جو اس کی شان کے لائق ہے. بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک. تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا. میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا. حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے. نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین، آپ دیکھیے نا، ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر. کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ مشکات شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے. کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے تیاری بڑی کی ہے، میں نے پڑھا بڑا ہے، میں نے کمایا بڑا ہے، میں محنت بڑی کرتا ہوں. سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور دستور شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا، پہلے پڑھو، کتاب و سنت کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کی گہرائی میں اترو، تھوڑا سا وقت دو. آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. مرنے کا بھی، بولیے، مرنے کا. یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا. تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا، لوگ بڑا ڈرتے تھے. یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا. بڑا خوف تھا، بڑے حالات خراب، لوگ بڑا ڈرتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں، یہ بڑے خوف کا شکار ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا؟ اللہ مہربان ہے، زندگی موت کا وقت متعین ہے. تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو قبر تو بند ہوتی ہے. تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے. تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے؟
جانا تو پڑے گا. کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے, میں کانپتا ہوں تصور کر کے. تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا. تو ہم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا, آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں, تو وہ ڈاکٹر تھا, وہ نہیں مانا. کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے. نہیں مانا. کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے, آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے, اس لیے بچہ سانس لیتا ہے, تو قبر میں کیسے آکسیجن آئی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے. تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا, اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی, میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے, سانس لیتا ہے, بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ دیکھو نا, وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی. اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے, اب سنو دین کیا کہتا ہے. یہ جو مومن کی قبر ہے نا, یہ کھڈا نہیں, یہ مومن کی قبر ہے, یہ گڑھا نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے. مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. باغ اتنا سونا, اتنا پیارا, اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے, بھلا کیا لے کے آیا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی تاثیر کے تعلق سے, اپنی تعلیم کے تعلق سے, اپنے اسرار و رموز کے تعلق سے اتنی معنی خیز کتاب ہے. شرط یہ ہے اسے خطابت کے لیے نہ پڑھا جائے, اسے فقط ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے, اس کو عملی زندگی کے نفاذ کے لیے پڑھا جائے. ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی دکان شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے تلاوت کرانی ہے. میرا گمان ہے, اچھا گمان میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے تلاوت کراتا ہو کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن نے بتایا. میرا خیال ہے اسی لیے کراتے ہوں گے. سویرے آ کے جو صبح صبح دکان پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں, اسی لیے پڑھتے ہوں گے کہ میں ساری تجارت قرآن کے طریقے کے مطابق بیان, اسی لیے پڑھتے ہوں گے نا. ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ جس قرآن کی تلاوت سے آغاز کرا رہا ہے اس قرآن کے مطابق وہ تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ اب نہ آہستہ آہستہ انسان چونکہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے, سمارٹ فون جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کوئی نہ کرے. 2-4-5 گھنٹے اکیلے بیٹھنا پڑے تو اب انسان بور نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی ایک الگ سے اس کو کمپنی ملتی ہے. تو بعض ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اور نکاح سے پہلے جس طرح کا بھی کہیں کچھ طریقہ ہے, اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو کچھ کورسز کرائے جائیں, کیونکہ بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں تو شادی زیادہ چلتی نہیں, برداشت نہیں کر پاتے. اس پر باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے, ان سے کچھ ذہن سازی کرائی جاتی ہے, ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کسی اور کو بھی برداشت کرنا ہے. اور یہ مرض صرف بچوں میں نہیں بچیوں میں بھی پایا جاتا ہے. وہ لائف بڑی آسانی والی ہے, آسودگی والی ہے,
لاڈ پیار کے نام پر ہی بچے خراب ہوتے ہیں نا جی. ہم نے کبھی بچی سے کوئی کام نہیں کہا تو آپ نے غلط کیا نا, کوئی کام نہیں کہا, کہنا چاہیے تھا. وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اب اس پر مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, اس پر لوگ بڑا کچھ لکھتے ہیں, کہتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر. اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا. لیکن بڑی غربت ہو, بڑی آزمائش ہو, بعض چیزوں کی بظاہر قلت بھی ہو لیکن ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے. اب اس پر بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے, غیر مسلموں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے. جو نفسیات, انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا سمجھایا جائے, قائل کیا جائے. لیکن ایک جملہ ہے قرآن پاک کا, فقط ایک جملہ, فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت, ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری, نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی, یہ جملہ کسی نے نہیں کہا. جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت, بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے, 3 باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی, بڑا کچھ لکھا ہے. 3 باتیں. ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا, جتنا مرضی حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل. اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو, رہبانیت والا نہ ہو, وہ آزاد نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے, تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں, عیب چھپ جاتے ہیں, وقت گزرنے لگتا. اب تیسری بات یہ ہے کہ اثر گرمی کا ہو یا اثر سردی کا ہو, اس اثر سے انسان کو لباس ہی بچاتا ہے. اگر سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ مجھے ذرا موٹے کپڑے پہننے ہیں, تو گرمیوں میں بھی دھوپ شدید ہو تو پھر بھی سر پر لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ گرمی زیادہ تکلیف. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, وہ ایک دوسرے کو اثرات سے, تکالیف سے بچاتے ہیں. قرآن مجید عملی زندگی کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے, روزمرہ کے معاملات اس ترتیب سے طے کیے جائیں جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کتنا مشکل ہو گیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا. ماننے والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, جو ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو سمجھیں, یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. وہ اس پر لعت و اللہ کرتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, دلائل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بھی تو ایک صورت دیکھے نا, یہ بھی تو ایک حال ہے نا, ایک جزیہ میں نے فلانے سے بھی پوچھ لیا ہے. وہ خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے, ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. فرمایا ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. یہ امت وسط ہے, یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو دوسروں کے لیے امامت کا درجہ رکھتی. ان کو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے, مشکوک چیزوں سے. قرآن مجید کا مطالعہ ہو, قرآن مجید کو پڑھا جائے, سمجھا جائے. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے نا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے, انسان کو مزہ آئے. جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, وہ صرف نماز ترجمے سے یاد کریں. میرا خیال ہے, میں امید کرتا ہوں کہ نماز میں دل لگنے لگے. آپ کو پتہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں,
دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدھی سورہ فاتحہ میری ہے اور آدھی میرے. اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو لطف نہیں آئے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اس نے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کیا ہے. اور اب جب اس نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب بندے نے اپنی بات شروع کی. اب اس نے کہا یا اللہ میرے ذہن کو بھٹکنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، مجھے ذہنی انتشار سے بچا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا، کوئی ادھر جھک گئے کو ادھر جھک گئے، ان سے بچا کے صراط مستقیم پر قائم رکھ. پر میں یہ جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے. آپ کبھی قرآن مجید کو اس کے ترجموں کے ساتھ، اس کی افادیت کے ساتھ آپ غور تو کریں. لیکن کیا کریں، نئے نئے کورسز سارے کر لیتے ہیں. ہر محکمہ نئے نئے کورسز کراتا ہے، نوکریاں بچانے کے لیے سارے کورس کرتے ہیں. نیا کورس آ گیا. میں کبھی ہم جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ کسی موقع پر پٹوار خانے، تو پٹواری جب اتارتا تھا نا اوپر سے رجسٹر، یا کبھی بینک میں یا کسی اور ادارے میں، تو وہ رجسٹر اترتے اترتے سارے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے. لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے. میرا نہیں خیال کسی نے نوکری چھوڑی ہو کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا، میرا ریزائن لے لو، میں نہیں سیکھ سکتا. کسی نے نہیں چھوڑی. لیکن آج آپ کسی سے کہیں کہ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ، تو وہ کہتا ہے میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی، اب تو زبان موٹی ہو گئی. 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے لوگوں نے کورسز کر لیے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نظام مرتب کر لیا، لیکن اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھا. توجہ نہیں کر. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں. ایک رائٹر ہے، اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پابند نہیں ہے، لیکن نفسیات پر اچھا کلام لکھتا ہے. اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائے. تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو. کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولیں. کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا، سورہ یوسف پڑھو. تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی. کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے. وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے. سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کی. فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے. کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا. کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے. فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے. انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے. لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتایا. میں کہا تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو. تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر.
کہ میں نے سیکھنا ہے میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر. تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے. جو اس سے تھام لیں گے عروج پا جائیں گے. ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس قدر سمجھ سکتا ہے. اب دیکھیے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ عصر. تم ایک سورہ مبارکہ کے معنی اور مفاہیم ہی سمجھ لو. رب کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے. یا اللہ سارے؟ فرمائے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں. اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے. فرمایا وتواصوا بالصبر، ہم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں. ایمان، اعمال حسنہ، تاکید حق، تلقین حق اور تاکید صبر، یہ مکمل دین ہے ایمانیات کے بعد. شرط یہ ہے کہ اس صورت کے پہلو کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. کچھ توجہ کریں قرآن مجید پر، اس پر غور کریں، اس کو گہرائی اور گہرائی سے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے مطابق دوسروں کو تو تلقین کریں گے لیکن اس کا درجہ دوسرا رکھیں. اپنے روزمرہ کے معاملات اس کے مطابق ترتیب دیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما. جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے اس کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر فضل فرما. بالخصوص فلسطین کے مجبور، مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالی پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما. دارین کی برکتیں عطا فرما. دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما. دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.